اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے زبان اور بولی کا فرق، مختصر اور جامع انداز میں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بولی کی تعریف: زبان کا ایک منظم نظام ہونے کے دیگر خصوصیات کم و بیش بولی کا بھی احاطہ کرتی ہیں، یعنی بولی وسیلہ ترسیل ہے۔ بولی صوتی علامت ہے اور یہ علامتیں بامعنی ہوتی ہیں۔ بولی بالقصد ہوتی ہے۔ بولی کسی نہ کسی لسانی گروہ سے متعلق ہوتی ہے۔ بولی موروثی نہیں ہوتی، یہ ماحول کی دین ہے۔ بولیوں کی تخلیق نہیں کی جاتی اور بولیوں کے درمیان قطعی حد فاصل نہیں قائم کی جا سکتی۔ ان اوصاف کی حد تک اعضائے صوت کی مدد سے تلفظ ہونے والے اظہار خیال کے ذریعے کو ہم بولی یا زبان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمال احمد صدیقی کے الفاظ میں لسانیات میں بولی جانے والی زبان ہی زبان ہے، یعنی لسانیات کے اعتبار سے زبان اور بولی میں کوئی فرق نہیں۔ زبان اگر صوتی علامت ہے تو کلمی زبان اس کی ابتدائی شکل ہوئی اور تحریر اس کا ثانوی اظہار۔ تحریری زبان بول چال کی زبان کی نمائندہ ہے۔ بچہ بولنا پہلے سیکھتا ہے اور لکھنا پڑھنا بعد میں۔ یہی سبب ہے کہ ہم زبان کے متعلق پیش کردہ ماہرین لسانیات کی ان تعریفوں کا اطلاق بولی پر بھی کر پا رہے ہیں۔ زبان اور بولی: کسی زبان کی ذیلی شاخ کو بولی کہتے ہیں۔ ایک بڑے لسانی گروہ میں یا کسی بڑے علاقے کی آبادی میں کچھ مقامی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے ایک زبان بولنے والے مختلف بولیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلاف اس صورت میں کم ہو جاتے ہیں جب اس زبان کے بولنے والوں کو باہم میل جول کے زیادہ مواقع ملتے ہیں، لیکن اگر کسی علاقے کے رہنے والوں کو نقل و حرکت کے مواقع کم میسر آئیں تو باہمی ربط کے مواقع بھی کم دستیاب ہوں گے۔ اس طرح اس علاقے میں بولیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ بولی عام طور پر ایک بے ڈھب سی زبان ہوتی ہے جو نسبتاً چھوٹے علاقے کی عوام میں رائج ہوتی ہے۔ اس کی نہ تو کوئی تنظیم ہوتی ہے اور نہ ہی ضابطے اور نہ کوئی اصول مقرر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی کوئی گرامر بھی مرتب نہیں ہو پاتی۔ بولی میں تبدیلی بڑی مشکل سے آتی ہے اور بہت دیر میں اس تبدیلی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں صوتی، صرفی، نحوی، معنوی اور اسلوبی ذیلی نظاموں میں ایک منظم سلسلہ ہوتا ہے۔ یعنی زبان نظاموں کا ایک نظام ہے اور اس کے تمام ذیلی نظام ایک ساتھ مل کر ترتیل کا فرض ادا کرتے ہیں۔ زبان میں ترتیب کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلی سطح چند اکائیاں جو کہ حروف اور ان سے بننے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور دوسری سطح ان اکائیوں کی گوناگوں ترتیب جن سے جملے اور مزید مراحل طے ہوتے ہیں۔ نئے الفاظ اور معنی کی تخلیق پر پرانے صوتی، صرفی، نحوی اور معنوی ذخیرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ زبان کی ابتدائی سطح بولی کہلاتی ہے، جو روزمرہ کے معاملات، کاروباری لین دین اور سماجی روابط کو بحال اور متحرک رکھنے میں معاون ہوتی ہے۔ عوام کی اکثریت زبان کی اسی صورت سے کام چلا لیتی ہے۔ کسی ملک، ضلع، برادری، سماجی گروہ، پیشہ ور لوگوں یا شخص کے زبان بولنے کا ایک مخصوص طریقہ بولی کہلاتا ہے۔ بولی مطلب بول چال کی زبان اور زبان مطلب تحریری زبان۔ بولی ہماری زبانی روایت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور زبان تحریری روایت کی طرف۔ دوسری بات یہ کہ بولی لفظ کا استعمال ہم اس جگہ کرتے ہیں جہاں ہم اس کا تعلق کسی خاص فرد، طبقے، گروہ، جماعت یا علاقے کی زبان کے طور پر کرتے ہیں۔ مثلاً فلاں کی بولی، عورتوں کی بولی، پسماندہ طبقے کی بولی، کسی خاص مقام کی بولی وغیرہ۔ یعنی اس میں ایک قسم کی انفرادیت، خواہ وہ شخصی ہو یا اجتماعی، کچھ خصائص خواہ وہ ذاتی ہوں یا مقامی، اور ایک قابل شناخت لب و لہجہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ زبان لفظ کا استعمال ان جگہوں پر آتا ہے جہاں ایک قسم کے تسلیم شدہ شعوری، حصولی، رسمی اور معیاری زبان کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلاً سرکاری زبان، دفتری زبان، قومی زبان، شاعری کی زبان، ادب کی زبان وغیرہ۔ بولی اور زبان کے مشترکہ اوصاف سے قطع نظر زبان کے لیے لازمی ہے حصولی نظام، قواعد، تسلیم شدہ معیار اور رسم الخط، اور بولی کے لوازم میں شامل ہیں انفرادی طرز،
مقامی خصوصیات، خالص فطری پن، خلقیت، اصلیت اور دیسی پن۔ مادری زبان کا معاملہ الگ ہے۔ زبان کی سب سے پہلی شرط ہے اس کے واضح اصول و ضوابط، اور یہ اصول پورے لسانی سماج کے تسلیم شدہ ہوں، یعنی اس زبان کو برتنے والے تمام لوگ ان سے متفق ہوں۔ جبکہ بولی میں اصول و ضابطوں سے قدرے آزادی ہوتی ہے۔ بولی کی انفرادیت اس کے اصولوں سے قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقامی لب و لہجے اور دیسی ذخیرہ الفاظ سے قائم ہوتی ہے۔ عام طور پر زبان کے قاعدوں کے مقابلے بولی کے قاعدے بہت لچیلے ہوتے ہیں۔ بولی کے قاعدے بھی شعوری طور پر ترتیب دیے ہوئے نہیں ہوتے۔ فصاحت، درستی یا صحت زبان کے لیے ضروری خیال کی جاتی ہے، بولی کے لیے نہیں۔ قواعد کی پابندی نہ ہونے سے بولی میں آزادی زیادہ ہے۔ اس میں فصاحت اور قواعدی درستی کی پابندی لازمی نہیں، کیونکہ بولی کا زور ترسیل پر ہوتا ہے، قاعدے پر نہیں۔ بولی کے مقابلے میں زبان معیاری ہوتی ہے۔ زبان اپنے اصول و قواعد کے دائرے میں تشکیل پاتے ہوئے تعین کردہ لسانی مزاج کے مطابق دیگر بولیوں اور زبانوں سے اخذ کرتی ہے۔ نئے الفاظ کا اختراع بھی زبان کے مزاج اور رواج کے مطابق ہوتا ہے۔ زبان میں آزادی محدود ہوتی ہے، کیونکہ وہاں طے شدہ نظام ہوتا ہے۔ زبان کے لیے لازم ہوتا ہے رسم الخط۔ کبھی کبھی کسی زبان کو ایک سے زیادہ رسم الخط میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے توسط سے رسم الخط رائج ہوتے ہیں۔ تمام ہندوستانی زبانوں کو رومن رسم الخط میں لکھنے کا چلن بڑھ رہا ہے۔ رسم الخط ہونے کے سبب ہی زبان کو بولی پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ تحریری زبان پڑھے لکھے، مہذب اور شائستہ طبقے کا ذریعہ اظہار ہونے کے سبب بولی کے مقابلے میں اعلیٰ سمجھی گئی اور بولی ادنیٰ۔ کسی ایک زبان کے مقابلے میں بھی تحریری و ادبی زبان معیاری سمجھی جاتی ہے اور بول چال کی اس سے کمتر یا ثانوی حیثیت کی۔ تحریری ہونے کے سبب ایک طرف زبان کے دستاویز محفوظ رہتے ہیں تو دوسری طرف اس کے الفاظ کا ذخیرہ بھی روز افزاؤں میں رہتا ہے۔ زبان تحریری ہونے کے سبب اپنے لغت اور اصطلاحات میں اضافے بھی کرتی ہے۔ زبان کے پاس ہر شے فکر، خیال، عمل، تصور اور احساس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا جامع ہوتا ہے، یا اس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے الفاظ اختراع کر لیتی ہے، یعنی جدت پیدا کر لیتی ہے۔ بولی اس معاملے میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ نئے نئے علوم و فنون سے متعلق اصطلاحوں کا زبانیں اخذ یا اختراع کرتی رہتی ہیں۔ علوم و فنون کے لیے زبان و بیاں کی جو وسعت درکار ہوتی ہے وہ بولی کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے اس کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں اور علوم و فنون کا احاطہ بولی میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بولیوں میں اگر ایک معصوم بچے کی تتلاہٹ اور مٹھاس ہوتی ہے تو زبان میں کسی تعلیم یافتہ شخص کی سنجیدگی اور شائستگی۔ بولی نقش نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے تو اس کی بقا قدرے مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ زبان کی نشر و اشاعت اور ترویج و ترقی میں بھی رسم الخط مدد کرتا ہے۔ زبان کے پاس رسم الخط ہوتا ہے تو اس میں تغیر و تبدیلی پر بھی کافی حد تک قابو رکھا جا سکتا ہے۔ بقول پروفیسر احتشام حسین، جن قوموں کے پاس رسم الخط تھے ان کی زبانیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے لسانی اتحاد نسبتاً زیادہ برقرار رکھا ہے۔ بولی کا ذخیرہ الفاظ محفوظ نہیں رہ پائے گا جبکہ زبان کے دستاویز باقی رہیں گے۔ زبان تحریری ہونے کے سبب ادب، صحافت، حکومت، عدالتی اور دیگر دفتری کاموں میں استعمال ہوتی ہے اور بولی روزمرہ کی گفتگو میں۔ ایسا بھی نہیں کہ بولیاں لکھی نہیں جاتی، لیکن تحریر کے لیے وہ اپنا قریب ترین زبان کا رسم الخط اپناتی ہیں۔ زبان اور بولی دونوں ہی شعوری طور پر تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ انسان منصوبہ بند طریقے سے انہیں وجود میں نہیں لا سکتا۔ حالانکہ بولیوں کو زبان کا درجہ دلانے کی منظم کوشش کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی مختلف علاقائی بولیوں کو زبان کا درجہ دلا کے آئین میں شامل کرانے کی مختلف تحریکات آزادی کے بعد سے ہندوستان میں چل رہی ہیں۔ زبانیں خلا سے نہیں پیدا ہوتی، ان کا منبع کوئی نہ کوئی بولی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی بولی راتوں رات زبان کے مرتبے پر فائز ہو سکتی ہے۔ صدیوں تک ان میں تغیر و تبدیلی ہوتی ہے اور تب کوئی بولی اپنی اہمیت منوا کر زبان کا مرتبہ حاصل کرتی ہے۔ جب کوئی بولی ترقی کر کے زبان بن جاتی ہے تو اپنا قدیم روپ کھو بیٹھتی ہے۔ ان معنوں میں بولی کے ارتقاء کی منزل ہوئی زبان۔ دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی زبان معیار سے ہٹتے، شکل بدلتے اور مسخ ہوتے ہوتے بولی کا روپ لے لے یا کئی بولیوں میں تقسیم ہو جائے۔ مثلاً سنسکرت سے پراکرتوں کا بننا اور پراکرتوں کا زبان کی صورت اختیار کر لینے کے بعد ان سے اب بھڑنش بولیوں کا پھوٹنا۔
بولی سے زبان اور زبان سے بولی کے بیچ تبدیلی کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ زبانوں کی ٹوٹ پھوٹ اور تقسیم سے بولیاں بنی، بولیوں کی آمیزش سے زبانیں وجود میں آئیں۔ ابتدا میں انسانی بولیاں متعدد ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ میل جول کے ساتھ ان کے اختلافات کم ہو گئے اور وہ ایک زبان کی شکل میں گھٹ گئیں، بالکل اسی طرح جیسے ابتدا میں خاندان، گوتر، ذات پات اور قبیلے تھے جو بعد میں قوم کی شکل میں منظم ہو گئے۔ زبان پہلے وجود میں آئیں اور رفتہ رفتہ بولیوں میں تقسیم ہو گئیں۔ کچھ اور عرصے کے بعد یہ بولیاں خود بخود زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں اور ان سے پھر بولیاں پیدا ہوتی ہیں۔ زبان اور بولی پر اثر ڈالنے والے عناصر: جغرافیائی محل وقوع، ثقافت و طرز تمدن، آداب و عادات، مذہب، اکثریت اور اقلیت کے سماجی رشتے، نسلی اختلاط، سیاسی اور اقتصادی حالات، ہمسایہ ملکوں اور علاقوں سے تعلقات، قومیت کا احساس، اپنے قدیم تہذیب کو زندہ رکھنے کی خواہش، بین الاقوامی تصورات، تعلیم، فن و ادب، سب ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہو کر زبان اور بولیوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان میں تبدیلی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ زبان کو اصولوں سے ہٹ کر استعمال کیا جائے تو بولیاں جنم لیتی ہیں۔ زبان کا بولی اور بولی کا زبان میں بدلنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ زبان ہمیشہ تغیر پذیر اور سیال رہتی ہے۔ ہر دور اور ہر علاقے میں قدر مخفی لسانی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس زبان کے بولنے والوں میں سے اکثر کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ زبان میں ان تبدیلیوں کی نوعیت کبھی لفظی ہوتی ہے تو کبھی صوتی، کبھی یہ تبدیلیاں صرفی و نحوی ہوتی ہیں اور کبھی معنوی۔ زبان میں حسب ضرورت نئے الفاظ کا اختراع، پرانے الفاظ کی تراش خراش، مثلاً مفرد الفاظ سے مرکب الفاظ بنانا، بعض الفاظ میں صوتی تبدیلیاں، لفظ کی دشواریوں کے سبب الفاظ کو گھس گھسا کر موافق بنا لینا چلتا رہتا ہے۔ لسانی تغیرات کا تعلق الفاظ اور معنی دونوں سے ہے۔ بڑی زبانوں میں غلبہ حاصل کرنے کا رجحان ہوتا ہے، وہ پھیلتی ہیں اور ارد گرد کی بولیوں کو معدوم کرنے لگتی ہیں۔ لوگ مختلف علاقوں میں کئی اغراض کی بنا پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس آمد و رفت سے مختلف لسانی گروہوں کے افراد میں لسانی لین دین ہوتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں یہ لین دین گرد و نواح کے علاقوں کی زبانوں تک محدود رہتا تھا، اب دوسری زبان سے استفادہ کرنے کی گنجائش و امکانات بڑھ بھی گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بولیوں کی رنگا رنگی کے گھٹتے جانے کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔